بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان مبارک کے آخری عشر میں 27ویں رات اور 29ویں رات، اس رات کی بہت برکات ہے، حدیث میں اس کی بہت برکات آئی ہوئی۔ شب قدر ہو سکتا ہے ان دونوں راتوں میں سے کسی ایک میں ہو، بعض حدیثوں میں 21واں رات، 23واں اور اس طرح 27واں اور 29واں رات آتی ہے۔ تو اس رات میں تو حدیث شریف اس رات کی بہت برکات آئی ہوئی ہے، تو اس طرح اس رات میں ایک عمل کرے، 29ویں رات میں ایک عمل کرے تو اس عمل کے برکت سے اللہ جل شانہ مال کی جتنے پریشانیاں ہیں، یقین جانیں اس عمل میں بہت تاثیر ہے۔ مالی جتنی پریشانی ہے وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ تجارت کی جتنی پریشانی ہے، جتنے بھی رزق کی کمی ہے، اور جتنے بھی کوئی بھی پریشانی ہو تو اس رات میں یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے اللہ جل شانہ مالی پریشانیاں تمام کے تمام دور فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ مال بارش کی طرح برسائے گا، اور مالی جتنی بھی مشکلات ہے، بندش ہے، وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے وہ مشکلات، وہ بندش ختم ہو جائے گی، اور اس کے برکت سے اللہ جل شانہ عافیت اور سہولت والا راستہ نکال دے گا۔ اور اللہ جل شانہ جتنے بھی انسان کے لیے اچھے راستے ہیں مال کے لیے اور اس طرح اور عزت کے لیے، تو تمام کے تمام اللہ جل شانہ وہ تمام راستے کھول دے گا۔ تو رمضان مبارک میں بس وہ جو 27ویں رات یا 29ویں رات میں یہ عمل کرے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت پڑھے آخر تک۔ اس سورت کو کتنے بار پڑھنا ہے تو، اور اس رات کی تو کتنے بار پڑھنا ہے، اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ۔ کس طرح پڑھنا ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس رات کے بارے میں کچھ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کتنے اس رات کی فضیلت ہے، اور اس رات انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کے مہینے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ گیا جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ لیلۃ القدر والی رات۔ اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا ساری ہی خیروں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ تو کتنے فضیلت ہے اس رات کی، تو اس رات میں ہم انشاءاللہ یہ عمل کریں گے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں جبریل علیہ السلام ملائکوں کہ ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کڑا ہو یا بیٹا ہو، اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہا ہو اور عبادت میں مشغول ہو، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر کر فرماتے ہیں، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں میرے غلاموں نے اور میرے باندیوں نے میرے فریضہ کو پورا کر دیا، پھر دعاؤں کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے۔ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، اور میرے علو شان کی قسم، میرے بلند مرتبہ کی قسم، اللہ جل شانہ قسمیں کھاتے فرماتے کہ ان لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرماتے ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائے،
معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا، بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حالت میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ دیکھو تو کتنے فضیلت کی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کے تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تاک راتوں میں، تو یہ جو 29واں شب ہے یہ بھی تاک رات ہے۔ تو اس رات میں یہ عمل کریں، 29ویں شب میں یہ عمل کرے کہ سورہ قدر پڑھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آخر تک پڑھے 70 مرتبہ، اور اول اور آخر درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ جو بھی ضرورت ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے، پورے فرمائیں گے۔ اس کو خود پڑھے، شیئر کرے، سب کو فائدہ ہو جائے۔ والسلام۔